بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیف الاحوال وما ہی الاخبار؟ کیف حالک؟ انا بخیر والحمد للہ۔ مسمک الکریم؟ اسمی طاہر۔ من این انت؟ آپ کہاں سے ہیں؟ انا من سرجودہ، میں سرگودا سے ہوں۔ تو یہ آپ حضرات کا عربی تکلم کا اگلا سبق ہوا۔ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہماری گفتگو سابقہ لیکچر میں چل رہی تھی حروف مشبہ بالفعل کے بارے میں، اور ان میں سے پہلا حرف یعنی انا کے بارے میں ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی۔ یہ کل 6 حروف ہیں۔ پہلا انا، پھر انا، پھر کانا، پھر لاکنہ، لیتا اور لعل۔ انا کے بارے میں بات ہو چکی ہے کہ یہ تاکید کے لیے آتا ہے۔ انا بھی انا کی طرح تاکید کے لیے ہی آتا ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ انا کسی بھی جملے کے شروع میں آئے گا، نئے کلام کے ابتدا میں آئے گا، اور انا درمیان میں آئے گا، کبھی بھی شروع میں نہیں آئے گا۔ لہذا اگر کسی بھی جملے کے شروع میں انا لکھا ہو، کیونکہ عربی کی بہت ساری کتب میں حرکتیں نہیں لگی ہوتی، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر جملے کے شروع میں لگا ہوا ہے تو آپ نے اس کو انا پڑھنا ہے، اور اگر جملے کے درمیان میں ہے تو آپ نے اس کو انا پڑھنا ہے۔ جیسے بلغنی ان زیدن فاضل، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ زید فضیلت والا ہے۔ یا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس میں بھی آپ انا پڑھیں گے کیونکہ اشہدو کے بعد یہ بیچ کلام میں آ گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ اور انا اور انا میں دوسرا فرق یہ ہے کہ انا جملے کو اس کی اصل حیثیت پر برقرار رکھتا ہے، اس سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، جبکہ انا پورے جملے کو مفرد بنا دیتا ہے، مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے۔ لہذا آپ بلغنی ان زیدن فاضل کی ترکیب سے دیکھیں کہ بلغ فعل ہو گیا، نون وقایا اور یا متکلم کی ضمیر اس کا مفعول بھی، انا حرف از حروف مشبہ، زیدن اس کا اسم، اور فاضل اس کی خبر۔ یہ انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر بتاویل مفرد ہو کر یہ بلغنی کا فاعل بن گیا، اور فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ تو دیکھیں انا نے اپنے مابعد جملے کو مفرد کی تعویل میں کر دیا، جبکہ انا ایسا نہیں کرتا۔ انا جملے کو جملہ ہی باقی رکھتا ہے، اس کو مفرد کی تعویل میں نہیں کرتا۔ اور اسی وجہ سے انا اور انا کے ترجمے میں فرق آ جاتا ہے کہ انا کا ترجمہ تو ہم کرتے ہیں بے شک، واقعی، یقیناً سے، جبکہ انا بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کا ترجمہ ہم واقعی یا بے شک سے نہیں کرتے، بلکہ ان الفاظ سے کرتے ہیں، مجھے یہ بات پہنچی، مجھے یہ بات پہنچی۔ تو دیکھیں ان الفاظ سے ہم ترجمہ کیوں کر رہے ہیں۔ اصل میں انا کی جو دوسری جہت ہے یا دوسرا فرق ہے انا سے کہ یہ مفرد کی تعویل میں کرتا ہے، اسی فرق کو سامنے رکھ کر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اور ایک علامت ان دونوں کے پہچاننے کی یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ قال یقول مادے کے بعد انا آتا ہے، اور علم یعلم مادے کے بعد عام طور پر انا آتا ہے، کیونکہ قال یقول کے بعد پورا جملہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کے شروع میں انا آئے گا، اور علم یعلم اس مادے کو چونکہ مفعول بھی چاہیے، ایک مفرد چاہیے، اس وجہ سے اس مادے کے بعد عام طور پر انا استعمال ہوتا ہے۔
جی آگے چلتے ہیں، تیسرا حرف ہے کأنہ۔ کأنہ آسان ہے، آپ حروف جارہ میں کاف تشبیہ کو پڑھ کر آئے ہیں، تو بالکل وہی معنی اس کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے تو وہاں پڑھا تھا زید کل اسدی، تو یہاں ہم زید اسد اس کے شروع میں کأنہ لگا دیں گے، کأن زیدن اسد، گویا کہ زید شیر ہے، تو تشبیہ والے معنی ہو گئے کہ آپ نے زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اس کے بعد ہے لاکنہ۔ لاکنہ کا معنی کیا ہے؟ دیکھیں، بعض مرتبہ ہمارے کلام سے، ہماری گفتگو سے ایک وہم پیدا ہوتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ غاب القوم، آج تو پوری قوم غائب ہے، تو خالد بھی اسی قوم میں سے ہے۔ تو جب آپ نے کہا کہ پوری قوم غائب ہے، تو اس سے کیا وہم پیدا ہوا کہ خالد بھی یقیناً غائب ہوگا، حالانکہ خالد موجود ہے۔ تو آپ اس غلط وہم کو دور کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے لاکنہ کو استعمال کریں گے۔ لہذا آپ کہیں گے غاب القوم لاکن خالدن حاضر، قوم غائب ہے لیکن خالد حاضر ہے۔ یا دو طالب علم ایسے ہیں، خالد اور شاہد، وہ جب بھی آتے ہیں دونوں اکٹھے آتے ہیں، اور جب غیر حاضر ہوتے ہیں تو اکٹھے غیر حاضر ہوتے ہیں۔ تو سب کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر خالد ہے تو شاہد بھی ہے، اور اگر خالد نہیں تو شاہد بھی نہیں۔ اب کسی نے یہ کہا کہ خالد آج نہیں آیا، تو اب ذہنوں کے اندر کیا مفہوم پیدا ہوگا، کیا وہم آئے گا کہ اس کا مطلب ہے شاہد بھی نہیں آیا، حالانکہ حقیقت میں شاہد آیا ہوا ہے۔ تو اب آپ اس وہم کو جو آپ کے سابقہ کلام سے پیدا ہوا ہے دور کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں لاکنہ کو استعمال کریں گے۔ آپ ایسے جملہ بنائیں گے کہ ما جاء خالد لاکن شاہدن جاء۔ اس کے بعد ہے لیتا۔ لیتا تمنا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ تمنا ممکن بات کی بھی کی جا سکتی ہے، ناممکن چیز کی بھی کی جا سکتی ہے۔ لہذا لیت الشباب یعود، کاش جوانی لوٹ آتی، تو یہ کہا جا سکتا ہے، حالانکہ جوانی کا لوٹنا ناممکن ہے، لیکن تمنا تو کسی بھی چیز کی جا سکتی ہے۔ تو لیتا تمنا والے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آخری حرف لعل ہے، وہ امید والے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور امید ہمیشہ ممکن چیز کی ہوتی ہے، ناممکن چیز کی امید نہیں ہوتی۔ جیسے لعل المسافر قادم، شاید مسافر آنے والا ہے۔ تو یہ وہ 6 حروف ہیں جن کو حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں، اور ان کو انا و اخواتہا بھی کہتے ہیں، یعنی انا اور اس کے ہم جنس الفاظ۔ اور ان 6 کے 6 الفاظ کا ایک ہی عمل ہے کہ یہ اپنے بعد واقع ہونے والے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر اس کو نصب دیتے ہیں، اور بعد میں آنے والی خبر جیسے پہلے مرفوع تھی وہ بدستور مرفوع باقی رہتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی وجہ سے وہ مرفوع ہو جاتی ہے۔ ان حروف کو پڑھ کر ایک سوال بھی حل ہو جاتا ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے، مجھ سے بھی پوچھا گیا کہ جی کلمہ طیبہ کے اندر ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، اور اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو اصل میں فرق انا کی وجہ سے پڑ جاتا ہے، اس لیے جو مبتدا بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے کسی ایک حرف کے زیر اثر ہوگا تو وہ منصوب ہوگا، اور اس کو پھر مبتدا کہنا بھی جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ اس اسم کو ان حروف کا اسم کہا جائے گا، مبتدا نہیں کہا جائے گا۔ ہمارے حروف مشبہ بالفعل والی بحث بھی مکمل ہو گئی ہے۔ یہاں ایک بات میں مزید کر دوں، جیسے یہ حروف مختلف اسما کے ساتھ آتے ہیں،
اسی طرح ضمائر کے ساتھ بھی آتے ہیں. انا کے ساتھ ہم نے امثلہ بنائی تھی، آپ انا کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے انی یا اننی اور انا یا اننا، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انہو انہما انہم، انہا انہما انہن. اور ان ضمیر کو بولتے ہوئے آپ ترتیب وہی رکھیں کہ دایاں ہاتھ متعین کریں مذکر کے لیے، بایاں ہاتھ مؤنث کے لیے. اور متکلم کے لیے جب آپ نے اشارہ کرنا ہے تو اپنی ذات کی طرف، اور مخاطب کے لیے اشارہ کرنا ہے تو سامنے، اور غائب کے لیے اشارہ کرنا ہے تو اطراف میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر. اور ایک کے لیے ایک انگلی، تثنیہ کے لیے 2 انگلیاں، اور جمع کے لیے ساری انگلیاں کھولنی ہیں. اب کأنا کو لے کر آپ ضمائر کے ساتھ لگائیں، کأنی، کأنا، اور سامنے اشارہ کریں کأنکا، کأنکما، کأنکم، کأنکی، کأنکما، کأنکن، اور دایاں ہاتھ پھیلا کر کأنہو، کأنہما، کأنہم، کأنہا، کأنہما، کأنہن. اور لیتنی، لیتنا، لیتکا، لیتکما، لیتکم، لیتکی، لیتکما، لیتکن، لیتہو، لیتہما، لیتہم، لیتہا، لیتہما، لیتہن. اور لعل کے ساتھ لعلی، لعلنا، لعلکا، لعلکما، لعلکم، لعلکی، لعلکما، لعلکن، لعلہو، لعلہما، لعلہم، لعلہا، لعلہما، لعلہن. اب ایک کام آپ حضرات کے ذمے بھی ہے کہ آپ نے کم سے کم ایک پارے کی تلاوت میں ان حروف کو ڈھونڈنا ہے، اور وہ آیات آپ لوگوں نے الگ سے نکالنی ہے، اور ان کو معنی اور ظاہری الفاظ میں تبدیلی کے اعتبار سے آپ لوگوں نے سمجھنا ہے کہ یہاں یہ حروف مشبہ بالفعل استعمال ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.